العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ بنی اسرائیل کی شرارتوں کو، خباثتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم آپ حضرات نے پڑھا ہے ہدایت النحو وغیرہ میں کہ تراخی فی الزمان کے لیے آتا ہے۔ اب اگر یہ تقریر یہاں جاری کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دل اب تک لینونت سے متصف تھے، قساوت کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر ان کے دل لینونت، خشوع اور انابت سے متصف ہوتے تو اس سے پہلے کی جن شرارتوں کا تذکرہ ہوا وہ نہ کرتے۔ ان کی قساوت قلوب یہ تو کئی زمانے سے چلی آ رہی تھی، بالفاظ دیگر قساوت قلوب ان میں فی الحال تھی، نہ کہ بعد زمان تھی۔ لہذا ثم کو یہاں تراخی فی الزمان کے لیے نہ لیتے ہوئے مجازاً استبعاد کے معنی میں لیں گے۔ اردو میں سمجھاتا ہوں، اردو میں ہم بولتے پھر، اور ایک لفظ بولتے ہیں میں نے تمہیں 100 دفعہ سمجھایا پھر بھی تم نہیں مانتے۔ یہ پھر بھی کا مفہوم الگ ہے اور پھر کا مفہوم الگ ہے۔ یہاں پھر بھی کے معنی میں ہوگا استبعاد، یعنی اتنے سب معجزات تم نے دیکھے، اتنی سب ہم نے تمہارے اوپر انعامات کیے، تمہارے لیے مقتول کو زندہ کر کے کتنا بڑا تمہارا کام کروا دیا کہ قاتل کا پتہ اور سراغ لگوا دیا، پھر تو تمہیں سدھر جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی، یہ بھی لفظ بڑھانا پڑے گا، اور یہ بھی یہاں عطف کے معنی والا بھی نہیں ہے، استبعاد کے لیے۔ ان سب آیات کے باوجود تمہارے دل سخت رہے، اور من بعد ذالک یہ استبعاد کی تأکید کے لیے ہے کہ ان سب کے باوجود تمہارے دلوں میں قساوت رہی، اور قساوت سے مراد یہاں پر قساوت حسیہ نہیں ہے، قساوت معنویہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے لوہے کا سخت ہونا، پتھر کا سخت ہونا، لکڑے کا سخت ہونا، سٹیل کا سخت ہونا۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ پتھر بن گئے تھے، نہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہے کہ صلوبت عن قبول الحق، عبارت میں نظر آ رہا ہوگا۔ قساوت قلبیہ کنایہ ہے کہ حق بات کے قبول کرنے سے وہ سخت ہو گئے۔ جیسے سخت چیز میں باہر کی کوئی چیز نہیں جاتی، تمہارے دلوں میں بھی باہر سے حق نہیں جا رہا تھا، نبی کے پیغام نہیں جا رہے تھے، تو وہ جو پیغام نہیں جا رہا تھا اس کو تعبیر کر دیا کہ کالحجارۃ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، قساوت سے اس کو تعبیر کیا۔ من بعد ذلک، یہ ذالک کا مشار الیہ کون؟ فرمایا من بعد ذالک المذکوری، یہ اوپر جتنے بھی واقعات ذکر ہوئے اس کو مذکور کی تعویل میں لے لو، اسی لیے من بعد ذالک المذکوری کا بیان آ رہا ہے من احیاء القتیل، یہ من بیانیہ ہے۔ وما قبلہ من الآیات، ہم نے تمہارے لیے مردے کو، مقتول کو زندہ کیا، اور اس سے پہلے کی جتنی معجزات اور آیات بیان کی، من و سلوہ کا نزول، اور تمہارے لیے وادی تیہ میں سارا نظام، اور پھر فلق بحر، تضلیل الغمام وغیرہ،
ان سب کے باوجود تمہارے دل سخت رہے اور وہ سدھر نہیں سکے، فہی کالحجارتی، وہ دل پتھر کے مانند بن گئے۔ ہی مشبہ ہے، کاف ادات تشبیہ، الحجارتی مشبہ بھی ہی ہے، اب رہ گئی وجہ تشبیہ باقی، اس لیے کا فی القسوتی، اس لیے کہ پتھر کے ساتھ تشبیہ کبھی چوکور ہونے میں بھی دی جاتی ہے، کبھی خوبصورت ہونے میں بھی دی جاتی ہے، کبھی املس ہونے میں بھی دی جاتی ہے، لیکن یہاں تشبیہ ہے فی القسوتی، وجہ تشبیہ یہ نکلے گا کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے سختی میں، بلکہ او اشد قسوہ، میں نے او کا ترجمہ کیا، دیکھو بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دیکھو یہاں او اس کو تشکیک پر محمول نہ کیا جائے، اللہ کی طرف شک کی نسبت کرنا یا اللہ کے قول میں شک پیدا کرنا محال ہے، مطلب یہاں بلکہ استدراجن لیا جائے گا، مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو شخص بنی اسرائیل کے ان حالات کو جانتا ہے اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پتھروں سے ان کو تشبیہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پتھر سے زیادہ کسی چیز کے ساتھ ان کو تشبیہ دے۔ تو اب یہ او تخییر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کبھی او بل کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے میں نے ترجمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا، کبھی او تنویع کے لیے ہوتا ہے، کبھی او واو کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ او کے معانی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، لیکن یہ قاعدہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ کلام کے متکلم کو دیکھ کر، سیاق و سباق کو دیکھ کر، موضوع کو دیکھ کر کسی بھی لفظ مشترک کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ ان کی شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دیکھو قساوت قلبی بڑی خطرناک چیز ہے بچوں، قساوت قلبی یہی شقاوت کا پیش خیمہ ہے، آدمی کی بدبختی کا آغاز یہ اس کی قساوت قلبی سے ہوتا ہے، اور رقت قلبی سعادت کا مقدمہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اس لیے قساوت قلبیہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قساوت قلبیہ پیدا ہوتی ہے زیادہ ہنسنے سے، فالتو زیادہ بکنے سے، اور اسی طریقے سے لغو کاموں میں زیادہ تر مصروف رہنے سے، موت کو یاد نہ کرنے سے، اور اسی طرح اکل حرام سے بھی قساوت قلبیہ پیدا ہوتی ہے۔ اور قساوت قلبیہ جب پیدا ہو جاتی ہے تو ناصحین، مصلحین، واعظین، مرشدین، مبلغین، ان میں سے کسی کی آواز دل تک نہیں پہنچتی۔ بچوں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ پاک قلب خاشع نصیب فرمائے۔ قلب خاشع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلب لین اس کو نصیب ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ بہت بڑی بیماری تھی کہ ان کے دل سخت تھے، بلکہ فرمایا نا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے جس پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شوبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پتھروں میں تو لینونت بھی ہو جاتی ہے، پتھروں میں رقت بھی آتی ہے۔ کیسے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر لڑک جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ بے خبر نہیں ہیں تمہارے اعمال سے۔ اللہ پاک نے پتھروں کی صفات بتلائی۔ یہ او اشد قسوہ جو کہا نا، اس کی دلیل کے طور پر ہے۔ اشد قسوتاً، افعل التفضیل کا استعمال مفضل علی کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو کبھی من آتا ہے، کبھی الف لام آتا ہے، اور کبھی اضافت کے ذریعے مفضل علی کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔
یہاں من آیا اس لیے من کو بڑھایا گیا، او اشد قسوتن منہا، اس سے بھی زیادہ سخت۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک یہ فرماتے فہی کالحجارۃ او اقسا، سین سے اقسا، یہ بھی تو افعل التفضیل ہے، وہ مختصر ہوتا، لیکن اشد میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ اقسا میں نہیں پایا جاتا۔ اس طور پر قاضی بیضاوی نے یہ بات بہت زبردست لکھی کہ اقسا کہتے تو صرف سختی کی طرف اشارہ ہوتا، زیادہ مضبوط، لیکن او اشد، اشد کا لفظ لا کر زیادت بالمادہ والہیئت دونوں بتلانا مقصود ہے۔ مادے میں بھی اس سے زیادہ سخت، اور اس کی ہیئت اور شکل و صورت میں بھی اس سے زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں بہتی ہیں، جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ جی لما، یہ جو لما ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، پتھروں میں سے کچھ پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ واقعتاً ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے پتھروں میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ دیکھیے پہاڑی علاقوں میں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا، اور ویسے بھی یہ جو گنگا جمنا بہتی ہے ہمالیہ پہاڑ سے تو وہ پتھر ہی میں سے تو پھوٹتی ہے۔ ارے بلکہ بورنگ جو کیا جاتا ہے اس میں بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ بور کرنے والے اندر کھدائی کرتے کرتے، ڈریلنگ کرتے کرتے کسی پتھر کو پکڑتے ہیں، اور وہ پتھر جب ان کے ہاتھ آ جاتا ہے پھر اس میں سے ماشاءاللہ پانی نہر کی طرح پھوٹ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لما یشقق، یہ اصل میں تھا یتشقق باب تفاعل سے، اس لیے بتلا رہے ہیں فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الشین، تا اور شین قریب المخرج ہیں، اس لیے ایک کا دوسرے میں ادغام کر کے یشقق کر دیا گیا۔ فیخرج منہ الماء، اس سے پانی نکلتا ہے، جیسے سیل عریم کا پتھر۔ ہاں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لما یہبط، ہبط یہبط ای ینزل من علو الی سفل من خشیت اللہ، اوپر سے نیچے تک وہ لڑکتے ہیں اللہ کی خشیت کی بنیاد پر۔ تو پتھروں میں تو یہ تینوں چیزیں ہیں، تمہارے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ تین قسم کے پتھر بیان کیے نا، یاد رکھنا، یتفجر منہ الانہار، یخرج منہ الماء، اور یہبط من خشیت اللہ۔ اب ان تینوں کے مقابلے میں دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کیا شاندار عبارت ہے۔ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ، ایک، وَلَا تَلِينُ، دو، وَلَا تَخْشَعُ، تین۔ اب اس کو جوڑ کر پڑھو، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لیکن قلوبکم تو بالکل لا تتأثر، تمہارے قلوب متاثر ہی نہیں ہوتے، تو پھر اس میں سے کیا عمل کی نہر پھوٹے گی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ تبھی ہوگا جبکہ اس میں نرمی ہوگی، لیکن قلوبکم لا تلین۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس کے مقابلے میں فرمایا کہ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَخْشَعُ، تمہارے قلوب میں کوئی خشوع پیدا نہیں ہوتا، کوئی جھکاؤ پیدا نہیں ہوتا، تو پھر اب تمہارے قلوب پتھر سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جب بے خبر نہیں ہے تو سوال ہوتا ہے پکڑتا کیوں نہیں؟ جواب دیا وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے وقت مقررہ کے آنے تک۔ وفی قراءۃ بالتحتانیہ، ایک قراءت میں ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یا کہ نیچے دو نقطے آتے ہیں نا، تو پھر اب سوال ہوگا کہ ثم قست قلوبکم خطاب والا صیغہ تھا، پھر یعملون کیسے آیا؟ جواب دے رہے ہیں وفیہ التفات عن الخطاب، اگر اما یعملون والی قراءت مانے تو یہ التفات عن الخطاب الی الغیبت مراد لیا جائے گا۔ دیکھو بچوں، اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ پتھروں میں بھی حیات ہے، اور اسی طریقے سے علماء نے یہ لکھا کہ علماء مجتہدین کے قلوب کا حال یہ ہوتا ہے کہ لما یتفجر منہ الانہار، علماء زاہدین اور عابدین کا حال یہ ہوتا ہے کہ لما یہبط من خشیت اللہ، اور درمیانی رہ گیا
علماء ربانیین کا حال یہ ہوتا ہے کہ لما یشقق فیخرج منہ الماء، جو مجتہد لوگ ہوتے ہیں ان کے قلوب سے علوم کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے معرفت کا، اور جو علماء زاہدین اور عابدین ہوتے ہیں تو پھر وہ تو ہمیشہ خشوع و خضوع سے لبریز ہوتے ہیں۔ لما یہبط من خشیت اللہ، ان کے آواز میں بھی پستی ہوتی ہے اور ان کی چال میں بھی پستی ہوتی ہے، اور یمشون علی الارض ہونا وقصد فی مشیک، اس پر وہ عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ پتھروں میں حیات ہے تبھی تو ادراک اور خشیت ہوگی۔ جی ہاں، پتھروں میں حیات ہے تبھی تو اس پر ادراک اور خشیت ہوگی۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں کہ پتھروں میں حیات ہے، اور بھی چیزوں میں حیات ہے۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ایک دلیل۔ دوسری، انی لاعرف حجرا کان یسلم علی قبل البعثہ، اسی طرح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اسی طرح کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ استوان حنانہ، پھر حرا پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا اثبت، احد پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اور اسی طرح وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ مولانا روم اسی لیے فرماتے ہیں کہ جمادات ہمارے اعتبار سے لا عقل ہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے وہ عقل ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ پتھروں کی 3 قسمیں بتلا کر اشارہ کیا کہ پہلے جو حجارہ ہیں وہ بقاؤن من خشیت اللہ، ان قلوب کی طرف اشارہ کیا۔ حجارہ بول کر قلوب مراد لیے کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو بقاؤن من خشیت اللہ، اور دوسرے سے کم رونے والے، اور تیسرے حجارہ سے مراد دل سے رونے والے۔ اور میں نے بتایا کہ کثرت کلام سے دل مڑتا ہوتا ہے، قاسی القلب اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہوتا ہے، اس لیے خشیت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا نا لما یہبط من خشیت اللہ، خشیت ہوگی تو پھر حبوط ہوگا، خشیت ہوگی تو طبیعت میں خضوع پیدا ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ نہیں آیا۔ آج کے دن ایک بات سن لیجئے، خوف خدا الگ ہے، خشیت الہیہ الگ ہے۔ خشیت کہتے ہیں کسی کی عظمت کا استحضار کر کے جو کیفیت پیدا ہو وہ خشیت ہے، اور مخوف عنہ کے شر سے بچنے کے لیے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے ڈرا جائے، بلکہ ان کی عظمت کا استحضار مطلوب ہے۔ اس لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے دل ایسے بنے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، عیش و عشرت کے 2 عالم سے نہیں مطلب مجھے، عیش و عشرت کے 2 عالم سے نہیں مطلب مجھے، چشم گریاں سینہ بریاں عطا کر یا رب مجھے۔ یہ بنی اسرائیل کی قساوت قلبیہ بھی کثرت کلام ہی کا نتیجہ تھی۔ تم نے اس سے پہلے پڑھا کہ وہ قیل قال وغیرہ کرتے رہتے تھے، اندی کی چندی کرتے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ قساوت قلبیہ آئی تھی۔ اپنے بڑوں کی بلا چون و چرا دائرے شریعت میں بات سن کر اس کی اطاعت کرنا، یہ شقاوت سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور بڑوں کے سامنے قیل و قال کرتے رہنا، بڑوں کی بات پر تبصرے کرتے رہنا، بڑوں کی بات میں اندی کی چندی نکالنا، اس سے بھی انسان میں قساوت قلبیہ پیدا ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا ایک لائیو اور ہماری زندگی پر منطبق کیا جانے والا سبق یہ بھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان آیات سے پتھروں کی حیات ثابت ہوئی۔ علامہ روم تو یہ فرماتے ہیں کہ جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، مردہ و پیش خدا دانا و رام۔ اسی لیے تو
انہوں نے لکھا ہے بادو خاکو آبو آتش بندہ اند با من و تو مردہ با حق زندہ اند آبو بادو خاکو نارے پرشرر بے خبر با ماں و با حق اخبر ماں بے عکس آز غیر حق خبیر بے خبر از حق و از چندی نظیر. پھر آگے تو کتنی اچھی بات لکھی. پیشے تو آن سنگریزہ ساکیتست پیش احمد او فصیح و ناطقست صلی اللہ علیہ وسلم. پیشے تو استوان مسجد مردہ است پیش احمد عاشق دل مردہ است. پھر اخیر میں فرمایا جملہ اجزائے جہاں پیش عوام مردہ و پیش خدا دانا و رام. اللہ تعالیٰ قساوت قلبیہ سے ہم لوگوں کی پوری حفاظت فرمائے، لینونت قلب رقت قلبیہ نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وقلبا سلیما خاشعا وشفاء من کل داء وصلی اللہ علی النبی الکریم.